یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ پورا ایک دن ہو گیا، پتہ نہیں کیسا آدمی ہے۔ اف، دل بے قرار ہو رہا تھا۔ ایک دن اسامہ کی آواز نہیں سنی تھی تو وہ پاگل ہو رہی تھی۔ یونی میں بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے واٹس ایپ پہ میسیج سینڈ کیا مگر سنگل ٹک ہوا تھا۔ اس سے مراد تھا اسامہ کا فون بند ہے۔ اس نے جتنی ممکن کوشش کی کہ اس سے رابطہ کر سکے، پر لاحاصل وہ اپنا دل بہلانے کے لیے اپنے گھر چلے گئی۔ اسامہ کا گھر یعنی اس کا گھر گیٹ آٹومیٹک سسٹم پہ کھلتا تھا۔ اس نے اپنی کار میں ایک بٹن دبایا اور دروازہ کھل گیا۔ گاڑی اندر داخل کی اور اتری، بیگ نکال کر چابی نکال رہی تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ گلشیر باہر آئے۔ بی بی السلام علیکم گلشیر، وہ مسکرا کر بولی۔ وعلیکم السلام۔ آئے اچھا کہ اسامہ لالا سے بات ہوئی آپ کی؟ وہ اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ تب وہ پوچھنے لگا، یہی تو میں تم سے پوچھنے آئی تھی، اس چکی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ایسا کرتا ہے؟ بزی ہوں گے وہ؟ دین بھائی بھی ساتھ ہے اس کے، ان کی آپی کے ساتھ رابطہ ہے، سڑا ہوا کریلا نہ ہو تو۔ غصے سے صوفے سے دھڑام کر کے بیٹھی گلشیر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ تو آپ نے دین بھائی سے کیوں نہیں پوچھا؟ ہاں، تاکہ دین بھائی اور آپی میرے درگت بناتے، مجھے اسامہ سے دور کر دیتے۔ وہ چڑ کر بولی۔ اسے پتہ نہیں کیوں اتنا غصہ آ رہا تھا۔ ظاہر ہے اسامہ نے ایک دن نہیں کیا تھا تو اس کا کیا انجام ہوا تھا، اور اب تو ایک دن سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ اچھا آپ ریلیکس کر، میں ابھی آپ کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور جلدی سے ٹی وی آن کر دیا تو سامنے ڈوریمون پاس ہوئے تھے۔ اس نے ناسمجھی سے دیکھا اور پھر گلشیر کو آواز دی، یہ کارٹون کون دیکھتا ہے؟ اسامہ لالا، پتہ نہیں انہیں کیا آبسیشن، نیوز چینل کو تو گویا دیکھتے ہی نہیں، کہتے پہلے ہی زندگی میں کم ٹینشن ہے، بس پھر گھر میں بھی بس کارٹون اور مووی کے علاوہ کچھ نہیں چلتا۔ رہی نیوز کا کیا ہے، وہ تو نیٹ اور اخبار میں آ جاتا ہے۔ وہ مسکرا پر اس نے پلے کا بٹن دبایا اور دیکھنے لگی، پر پتہ نہیں آج دل کیوں بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ ہوا یا ہونے والا ہے۔ خراب دل سے اس نے دوبارہ ٹی وی بند کر دیا اور اپنے کن پٹی کو انگلی سے دبانے لگی، پھر ایسے اڑپڑی گھر کا چکر لگانے لگی۔ ایک دم رک گئی۔ اسامہ نے اسے صرف گھر کے اوپری حصہ دکھایا تھا کہ گلشیر اوپر ہے، اس کے بعد سیڑھیوں کے بالکل نیچے اور ساتھ والا کمرہ نہیں دکھایا۔ واقعی میں اسے بھی دھیان نہیں تھا، ورنہ جاری تو ہرگز ہر چیز کو گھس گھس کر دیکھتے۔ چلتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑی، کمرے کو صفائی کروانے کے لیے گلشیر نے کمرہ کھلوایا ہوا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑی ہی تھی کہ گلشیر نے اسے آوازیں دی۔ وہ رک گئی۔ آئی گلشیر کہتے ساتھ ہی وہ دروازہ بند کرتی مڑی۔ آج اس کا دل بے حد اداس تھا، اس لیے کسی چیز کا من نہیں ہو رہا تھا۔ آج دوحہ کا موسم بھی بے حد اداس تھا، شاید دوسروں کی نظروں میں بے معمول کو موسم تھا، مگر اسامہ کے بنا یہ خوبصورت شہر کسی صحرا سے سوا خالی ویران معلوم ہو رہا تھا۔ سلنڈر کافی جگہ جگہ رکھے گئے تھے، تیل بھی ایسے جگہ لگایا ہے جہاں گیس پائپ کے قریب ہو، باقی کہیں بھی استعمال نہیں کیا۔ کوشش کی کہ پتہ نہ لگے۔ انہوں نے اپنے پولیس بھیجی رپورٹ کے لیے اور بس گیس لیک کو کہہ کر چلے گئے۔ اس کا دوست روحان اسے جلی ہوئی جگہ چلتے ہوئے ساری تفصیل بتا رہا تھا۔ مجھے پتا تھا ایسی بکواس کہیں گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ گارڈ بھی ملوث ہے اس میں، ورنہ مجال ہے کوئی اندر داخل ہو سکے۔ اسامہ جبڑے بینچ شعلہ برس نظروں سے اس جلی ہوئی عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ تم پریشان کیوں ہوتے اسامہ؟ ویسے واقعی میں تم اس ملک کا کیس چھوڑ دیتے، دیکھو نا اس نے کیا کر دیا۔ تم جیسے پولیس والے سے مجھے یہی امید تھی۔ اسامہ تیزی سے بولا۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ مجھے اپنے بلے کی پرواہ نہیں، مجھے اس بچی کی پرواہ ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ تم اس کی جگہ خود کو رکھ کر سوچو گے نا، تب تمہیں اس کی تکلیف کا اندازہ ہوگا۔ آج ایک ملک کے کیس کو چھوڑ دوں گا تو ایسے تو ہزار اس سے بھی طاقتور لوگ آئیں گے، ان کو بھی چھوڑنا ہوگا، پھر کیا فائدہ ہوا میری اتنی محنت کا؟ کوئی پھر میں ہر لڑکی کو امید دلائے، موت تو آنی اس سے کیا ڈرنا، مگر میں بزدلوں کی طرح چھپ کر کونے میں بیٹھ کر مارنا نہیں چاہتا۔ ملک میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اس لیے اس نے جو یہ کوشش کی ہے، میں اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹ جاؤں گا تو اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی پختگی تھی کہ ایک منٹ کے لیے تو روحان بھی جیسے چپ ہو گئے، پھر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اور میرے دوست میں تمہارے ساتھ ہوں، آؤ میرے ساتھ، میرے پاس ایک پلان ہے۔ صلاح الدین کو واپس آتا دیکھا اس نے سوچا اسامہ بھی آ گیا ہو، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ وہ دین بھائی سے بھی نہیں پوچھ سکتی تھی آخر اسامہ گیا کہاں۔ گلشیر بھی پریشان ہو گیا تو اس نے لاعلمی کا اظہار کیا تھا، وہ بھی کوشش کر رہا تھا کہ رابطہ کر سکے۔
شیر تم دین بھائی سے پوچھو نا، میں پوچھوں گی تو وہ مشکوک ہو جائیں گے اور آپ ہی کو بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ اس وقت گھر آئی تھی اور گلشیر کال میں لا رہا تھا، مگر نمبر بند تھا۔ ان کا نمبر بن جا رہا ہے، میں اس ٹکی کا خون کر دوں گی اگر وہ مجھے دوبارہ چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ غصے سے بولے تھے وہ نہیں جائیں گے بی بی، انہوں نے تو کبھی آپ کو چھوڑا ہی نہیں تھا۔ آپ ایسے نہ کہا کہ گلشیر ہلکی سی مسکراہٹ پہ بولا، میں بھول گئی تم نے اس کے چمچے ہو، وہ گیا تھا اور اب بھی چلا گیا۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے، میری زندگی میں آتا ہے اور جب میں اس کی عادی ہو جاتی ہوں تو وہ ہوا کے جھونکے سے فوراً غائب۔ تم نہیں سمجھ سکتے مجھے کسی نے تکلیف نہیں دی جتنی اس نے 6 سال اس کے بغیر رہی، اور ہمارا ساتھ کتنا تھا، 2 ہفتے کا، جبکہ میں اپنی ماما بابا کے ساتھ 12 سال گزار چکی تھی۔ ان سے دور ہونے کی اتنی تکلیف نہیں تھی۔ ایسا پتہ ہے کیوں ہے؟ ماں باپ کے لیے تو میں پڑھائی تھی، صبر آ گیا، مگر جس سے دل کے تار جڑ چکے ہیں ان سے دوری سب کچھ روک دیتی ہے۔ خون گردشوں میں دوڑتا ہے، سانسیں جسم میں پھیلتی ہیں، جیسے تھم جاتی ہیں۔ پھر جب یہ ہوتا ہے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آپ ختم ہونے لگتے ہو، کیونکہ روح بھی آپ کے جسم میں رہنا گوارا نہیں کرتی جہاں دل کی ڈوری ہی کٹ گئی ہو۔ وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی کہ گلشیر گھبرا گیا۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی سی عمر میں بڑی بڑی باتیں کرنے والی سے آج شیر کو ڈر لگ رہا تھا۔ آپ چھوٹی ہیں بی بی، ایسی بڑی بڑی باتیں مت کیا کرے، کاوڑ لگتی ہیں۔ وہ اس کا اداس دل کو ہلکا کرتے ہوئے بولا، وہ اس سے گھوڑے بغیر ناراض تھی۔ اب میں تمہارے دوست سے بات نہیں کروں گی، میں اسے ہمیشہ معاف کر دیتی ہوں، مگر اب نہیں، اب میں اسامہ لالا کی وکالت کروں گا۔ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، وہ اپنے کام میں مصروف ہوں گے۔ ایسا کیا کام ہے شیرو کہ وہ اتنی سی اطلاع نہیں دے سکتے؟ رہنے دو، اب آ جائے، تڑپے گا میری آواز کے لیے۔ وہ ناراضگی سے کہہ دے چل بڑے۔ گلشیر چل کر پیچھے آیا، بی بی ناراض نہ ہو، وہ واقعی کام میں پھنس گئے ہوں گے، میں دین لالا سے بات کرتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ گھور کر سر جھٹک کر چلی گیا۔ ارے واہ، مگر ڈریس اور جولی تھوڑی مشکل ہے، مگر تم فکر نہ کرو، میں آرڈر کروا دوں گی انڈیا سے، بس تم اچھی سی پریکٹس شروع کرو۔ باقی رہی میک اپ کی تو صبح تو ماسٹر ہے میک اپ میں۔ سمر نے جب نور صبح کی بات سنی تو مسکرا کر بولی، ان کے ہاں ایک ڈرامہ فیسٹیول بھی شروع کروا دیا گیا۔ ان میں سے کیس کی مرضی تھی کہ وہ کیس سے ڈرامہ کا نام لکھوا کر اسے ریپریزنٹ کرے۔ صبح کو انگلش پلے میں مائنڈ یور لینگویج کروانا چاہتی تھی، مگر پھر اپنی زبان کو اولویت دینا اس نے ضروری سمجھا۔ ویسے آپ ہی دین بھائی کو تو برا نہیں لگے گا۔ سمرن پیپر چیک کر رہی تھی، اس کے اتنے سنجیدگی سے کہنے پر رک گئی۔ تم کب سے یہ باتیں سوچنے لگی؟ کچھ زیادہ سنجیدہ طبیعت نہیں ہوتی جا رہی میڈم کی؟ دین کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تم جانتی ہو وہ بہت مختلف ہے، سنجیدہ، اور سب آپ ہی بہت بڑا جوک ہوگا۔ سمرن آپ ہی ڈیسک میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، تب بولی، تمہارا بولنا ضروری تھا، میں نے ایسے ہی پوچھا، مجھے معلوم ہے۔ بس پھر کیا مسئلہ، اتنی ٹینس کیوں لگ رہی ہو؟ سمرن نے اس کے چہرے پر پہلے اضطراب کو بہت محسوس کیا۔ نہیں تو بس تھوڑی نروس۔ اور صبح بھی جاسمین، تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں کوئی رپورٹ ہو جاتا ہے پریشان۔ وہ چڑ کر بولی۔ سمرن ہنس پڑی، ہاں تو اور کیا، صبح بھی اہل انسان ہے، فکر نہ کرو، میری جان صاحب بالکل اچھا پرفیکٹ ہوگا۔ اچھا آج صبح کی باری ہے، چلو میڈم بہت کالیے، نہلے جا کر شاہی ٹکڑے بنائیے، کل جاسمین کیک بنا چکی تھی، روز میٹھا کیا کھانے میں ضروری ہے؟ وہ گھٹتے ہوئے اپنی چکی کو پکڑے ہمیں بولی، جی دین کو عادت ہے، اور یہ عادت پتہ ہے آپ نے ڈالی ہے، ورنہ دین بھائی کافی بھی بغیر دودھ کے پیتے تھے۔ بس کام نہ کرنا، جواب دینا کون سا مشکل کام ہے؟ میں یہ پیپر کل جمع کروانے ہیں، جاؤ بھی دیکھو، سارا دن لگی رہتی ہو، ایک میٹھا ہی بنوانے کا کہتی ہوں، اتنا بھی کر سکتی؟ اف ٹھیک ہے کرتی ہوں، تم بھی اٹھو، ایسے تو بیٹھنے نہیں دوں گی آپ ہی۔ کار عیشا ہاسپٹل اس نے روکی اور پھر گاڑی سے اتر کر اس نے بچی کو نکالا، آ جاؤ بیٹا۔ وہ ہراساں نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پہ خوف تھا، بے پناہ۔ اسامہ نے نرمی سے اسے دیکھا، ہولے سے مسکرا کر بولا، آپ کو میرے ساتھ ڈر لگ رہا ہے؟ وہ اب اسامہ کو دیکھنے لگی مگر بولی کچھ نہیں۔ اس نے فون سے کال ملائی۔ 10 منٹ بعد سفید کوٹ میں ملبوس سے زہرا بھاگتے ہوئے، السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام، ظاہر اس کو اپنے ساتھ لاؤ، میرے کو دیکھا گھبرا رہی ہے، زیادتی کا معاملہ ہے، آہستہ سے کہا گیا۔ اچانک زہرا نے اسے دیکھا، اس کو پہلے کمفرٹیبل کرو، پھر آرام سے ہر چیز پوچھنا اور لکھ دینا، ایک ڈسکرپشن، پھر اس کا ٹیسٹ لینا۔ جلدی سے اسکول سے لائے ہوں، میں اس کو جلد از جلد واپس پہنچانا تاکہ اس کی فیملی کو شک نہ بڑھے۔ ٹھیک ہے لالا۔ ندا یہ زہرا آپ ہی ہے، یہ آپ کو یہ مزے کی چیزیں کھلائے گی، آپ جاؤ ان کے ساتھ، پھر آئی پرامس میں وہاں لے جاؤں گا۔
اور نم آنکھوں سے کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر بولی مجھے واپس نہیں جانا، مجھے واپس نہیں جانا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی اچھا ہم آپ کو نہیں لے کے جائیں گے، میں آپ کا بڑا بھائی ہوں نا۔ وہ کیا مارتا ہے آپ کو؟ اسامہ گھٹنے کے بل جھکا بولا۔ وہ بس روئی جا رہی تھی، اسے صبح یاد آ گئی، اس نے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کو اشارہ کیا آپ رو نہیں، آپ کا بھائی ہے نا، چلو نہیں بھیجوں گا آپ کو، ذرا لے جاؤ اسے اوپر، لے جاؤ اسے اوپر، آؤ پرنسس۔ اس نے خود کا ہاتھ تھاما، اسے اپنے ساتھ لے کر چل بڑھ، جبکہ وہ گہرا سانس لے کر فون نکال کر اپنی ویم کو ملانے لگا۔ یہ لو، یہ تمہارا رول ہے سلیم کا۔ بادشاہ میں گل شیر کو بلا لوں گی، وہ ساتھ دے رہا ہے میرا، اور دلرام کہاں سے ڈھونڈوں؟ ایک تو رابعہ، تمہیں اردو کیوں نہیں آتے؟ صبح نے پیج میں ان کے ڈائلاگ پکڑے، تب وہ ببل گم کھاتی رابعہ کو بولی بھئی جب نہیں آتی تو کیا کروں، مجھے بس تمہارا رقص دیکھنا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، اسٹیج ٹوٹ جائے گا جب صبا ناچے گی۔ ہیری ہنستے ہوئے بولا۔ صبا نے رول کر زور سے اس کے سر پہ مارا۔ تمہیں یہ رول دینا نہیں چاہیے، تم نہ ہجرا بنو گے، بس یہ طے ہو گیا۔ توبہ کرو صبا، مذاق کیا تھا، تم سیریس ہوگی، مگر میں سیریس ہوں، میرا مذاق اور اڑاؤ۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایک دم رک گئی، اس نے سر اٹھایا تو دشمن جان کھڑا ہوا تھا۔ تو بلاہر پورے ہفتے کے بعد آ گیا، اس کے تاثر عجیب سے ہو گئے۔ سر آپ کہاں تھے اتنے دنوں سے؟ سارو نے بولا تھا، جبکہ صبا اسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ جب اس کی نظر صبا پر ہی مرکوز تھی، تم لوگ تو خوش ہوئے دوسرا کوچ سنا ہے بہت لینٹ ہے تم لوگوں پر۔ یس سر، میرا مطلب نہیں سر، آپ جیسا بیسٹ کوچ ہمیں زندگی میں کبھی نہیں ملا۔ وہ مسکرایا، پھر بولا تو سب کی گھورتی ہوئی نظر حارث پر پڑی، تو پھر ٹھیک ہے، فوراً ڈریس چینج کر کے گراؤنڈ میں آئے۔ صبح جلدی سے اپنی پیپر اٹھا کر تیزی سے مڑی اور چلنے لگی کہ کسی نے پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر ایک کلاس روم میں لے گیا اور دروازہ لاک کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بکر کر بولی کل سے کال کر رہا ہوں، کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اور گلشیر سے کیا سننے کو ملا؟ صبر نہیں کر سکتی، ایک دفعہ کیا میں نے اور کتنا کرتی میں، اور یہ بہت بدتمیزی۔ اسامہ کلاس کا کوئی بندہ دیکھ لیتا تو کیا سوچتا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی کیا غصہ تھا؟ ہو پھر تو بہت غلط ہو جانا تھا، اتنی شرمندگی ہونی تھی، یہ تو میں بھول گیا کہ میں ٹیچر اور تم اسٹوڈنٹ، پر ساری باتوں کی ایک بات، تم میری بیوی ہو، اس لیے اس بار پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا ہو گیا تمہارا، اب مجھے جانے دو۔ وہ کہتے ہوئے جانے لگی، جب اسامہ نے بازو ایک طرف کر کے اسے جانے سے روک دیا۔ ابھی ناراضگی ختم کرو، ورنہ میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ ناراضگی؟ تم ناراضگی کی بات کرتے ہو؟ ہان مجھے ہان مت بلایا کرو۔ وہ مسکرا کر بولا تھا، تم ہی کہا کرتے تھے مجھے اسامہ مت بولا کرو۔ وہ گھور کر بولی، وہ بھی ایک بہت بڑی ریزن تھی، ہے راضی ہو جاؤ تم مجھے راضی، جہاں باہر کا کرتے رہنا، وہاں آپ ہی میرا رشتہ عنقریب طے کرنے لگی ہیں شہزادے کے بیٹے سے۔ اس نے جیسے ہی کہا، اسامہ بالکل سٹل ہو گیا، اس کی آنکھیں کالی ہو گئی، پھر چہرہ سرخ انگارہ ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ تمہاری بہن بھول گئی ہے کہ ہمارا نکاح ہوا ہے، کوئی منگنی نہیں تھی جسے جب مرضی توڑ کاٹ کسی اور سے شادی کروا دی۔ وہ داڑھا نہیں تھا، مگر اس کی آواز خطرناک حد تک سرد، دھیمی اور تیز تھی کہ نور صبا کو اپنے ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑتی محسوس ہوئی۔ آپ ہی اس نکاح کو نہیں مانتی اسامہ؟ وہ اس کو دیکھ رہی تھی جو اپنے آپ کو بھرپور کنٹرول کر رہا تھا، ورنہ وہ جانتی تھی اس کے دل میں کتنے جگر چل رہے ہوں گے، اور وہ خود کو پھٹنے سے روک رہا تھا۔ اور جب اس نے یہ کہا تھا تو وہ سامنے دیوار کو زور سے مکہ مار کر وہ ساکت ہو گئی۔ در و دیوار اس کے مارنے سے خالی کلاس روم میں گونجنے لگی۔ اسامہ تیزی سے باہر نکل کے وہ جلدی سے اس کے پیچھے پہنچی۔ اسامہ میری بات سنو۔ پھر یہ جذباتی ترین شخص کہیں اس وقت آپ ہی کے پاس نہ پہنچ جائے، جبکہ وہ خود کو کنٹرول کرنے کی حد یہاں سے بھاگ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے لفظوں سے نکلے الفاظ سے ڈرتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ کسی زہر سے کم نہیں ہے، اور وہ اپنے زہر میں ڈوبے لفظوں کو ہر ممکن روکنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ وہ کیمپس سے باہر نکل کر تیزی سے پیدل چلنے لگا۔ وہ یہ بھول گیا کہ سامنے اس کی کار ہے، اتنی ٹینشن سے وہ لوٹ کر آیا تھا، اور مزید بوجھ اس کے سر پہ آ گیا۔ اس دن بچی کا ٹیسٹ کروا کر اس نے اپنے دوست روحان کے گھر اسے بھیج دیا، اس کے علاوہ کہیں محفوظ نہیں تھی۔ وہ اب روحان کے گھر سے نکلا تو اسے ان نون نمبر پہ کال موصول ہوئی۔ اس نے اٹھا لیا۔ تم نے میری بہو کو کڈنیپ کیا ہے؟ یہ تیز غصے سے بھرپور مردانہ آواز یقیناً ملک کی تھی۔ اسامہ کے ماتھے پر بال آئے، مگر بے بد ہوشیاری سے بولا،
ارے ملک صاحب، مجھ پر اتنا الزام لگائیں گے؟ آپ میری عمارت کو آگ لگا کر بھی آپ کو چین نہیں ہے۔ وہ تیزی سے مڑ کر روحان کے گھر میں ایک گھسا جس نے کہا تھا تمہاری کال ریکارڈنگ کی جائے گی۔ اگر ملک کا فون آئے، دروازے پہ بیل بج جاتے۔ وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ اسامہ علی خان، لگتا ہے تمہیں ابھی آرام نہیں ہے، چاہتے ہو کہ اپنے اپنوں کو بھی کھو دو؟ وہ دھمکی زدہ لہجے میں بولا۔ میں اصول کا پکا ہوں ملک، اپنے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور میرا فرض ہے کہ میں اپنے اس ملک کی ماں بیٹی بہنوں کو تحفظ فراہم کروں۔ نہ صرف تحفظ بلکہ ان کی قیمتی شے جو کہ عزت ہے اس کی بھی حفاظت کروں، اور ان کے حق کے لیے لڑوں۔ اگر اس چیز میں میری یا میرے گھر والوں کی جان جاتی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حیرانی کی بات ہے نا، لیکن میرے نہیں خیال تم جیسے سنگ دل شخص کے لیے یہ حیران کن بات ہوگی۔ وہ تو برحق ہے، اس نے اپنے وقت بیان ہے، میرے یا تمہارے پر نہیں ہے، اس لیے مجھے اپنے اپنوں کی موت کی دھمکی نہ دو۔ میں بزرگ کی طرح تمہارے پیر نہیں پڑنے والا، یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ملک تو اس کے لہجے، اس کے الفاظ کی مضبوطی سے دنگ لگے۔ میری بہو، مجھے واپس کر دو ہان، ورنہ تمہیں اپنے کیے پہ پچھتانا ہوگا۔ میری چھوڑو، اپنے کیے کی پرواہ کرو، بھلا ہوگا تمہارا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ روحان نے اسے دیکھا، اب اس کا چہرہ تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ وہ بڑھ کر اس کے بغل گر ہوا اور اس کی پشت کو تھپکا۔ فکر نہ کر، انشاءاللہ کامیابی ہمیں ہی ہوگی۔ اور بھی کافی ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد اسامہ نے وکیل ہائر کیا اور سارے ثبوت اس کے حوالے کر دیے۔ اس پر کڈنیپنگ کا الزام لگایا گیا تھا، مگر بچی دیدہ کا بیان ہے جیسے انہیں بچا لیا تھا۔ پھر بھی اس کے گھر والے پرزور تھے کہ اسے ورگلایا، ورنہ وہ کبھی ایسا نہ کہتی۔ اب 2 ہفتے بعد کورٹ میں پیشی تھی، تب تک وہ روحان کے گھر رہ رہی تھی۔ کچھ بھی ہونے پر سیدھا الزام ملک خاندان پر لگے گا، کیونکہ پہلے ہی سارے ثبوت ملک کے خلاف جا رہے ہیں، اور اب اپنا معاملہ جلد از جلد ٹھیک کر کے پاکستان واپس لوٹنا چاہتا تھا۔ مگر یہاں تو جیسے مزید گتھیاں بن چکی تھی، جیسے اس نے سلجھانا تھا۔ وہ آخر کب تک سلجھاتا رہے گا؟ چکی، رک جاؤ! وہ بھاگتے اونچی آواز میں بولی اور اس کی طرف تقریباً پہنچ گئی تھی۔ اس کا بازو پکڑا۔ تم پاگل ہو گئے اسامہ، گاڑی وہاں چھوڑ کر پیدل جا رہے ہو؟ کریزی میڈ مین، غصے میں نہ تمہاری عقل واقعی گھٹنے میں چلی جاتی ہے۔ ہاں پاگل ہو گیا ہوں، اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اگر تم نے یہ کہا نا، سچ میں تم سے سارے رشتے توڑ کر چلے جاؤں گی۔ اسامہ کبھی بھی چھوٹ کر، وہ تیش کے عالم میں اس کا بازو زور سے پکڑا اور اپنے سامنے کیا۔ توڑ کے تو دکھاؤ، تم چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ سر آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اسامہ ریلیکس۔ وہ واقعی بہت قابل رحم لگ رہا تھا، اس لیے نور کا دل پگھل گیا۔ وہ اس سے اور ناراض نہیں ہو سکتی تھی۔ آج رات تم اپنی بہن سے بات کرو گی اور میری آمد کا بتاؤ گی، انہیں کہیں کہ وہ تیار ہے، اور میں منہ سے کوئی انکار نہیں سنوں گا۔ اسے غصے میں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بول رہا ہے، حتیٰ کہ خود ہی صبا کو روکا تھا۔ اس نے اسامہ آرام سے پلے ہو جانے دو، پھر بے شک تم تو چاہتی نہیں ہونا، وہ پرنس کی اولاد تمہیں زیادہ اٹریکٹ کرنے لگی ہے۔ اس کی دولت، اس کی ٹھار سے تمہارا دل ڈگمگا گیا ہے۔ جان چھڑوا لو، پوری دنیا اسامہ سے جان چھڑوانا چاہتی ہے، تم بھی چھڑوا لو۔ اس ساکت ہوگی اسامہ، بس نور منہ سے کہہ دو مجھے مت لٹکاؤ ایسے میرے جانے کے بعد پرنس کے شہر میں۔ وہ آگے سے کچھ کہتا، نور صبا نے رکھ کر اس کے تھپڑ جڑ دیا۔ تم پاگل ہو گئے اسامہ، پاگل خبردار، اگر تم نے میرے رخ، میرے دل کو کھوٹ کا چہرہ سلامت نہیں رہنے دوں گی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہوں گی اور روز حشر تک بولتی رہوں گی، اگر نور صبا ہے تو وہ صرف اور صرف اسامہ کی۔ جا کر آرام کرے، کیونکہ آپ کا دماغ اس وقت توازن نہیں لگ رہا، اور میں آپ سے اس بات پر معافی نہیں مانگوں گی، کیونکہ آپ نے بہت گری ہوئی بات کی ہے۔ نم آنکھیں اور سہل لہجے میں کہتے ہوئے وہ موڑ گئی، جبکہ وہ لب بینچ کر رہ گیا۔ اس وقت اپنے کہے ہوئے پہ پشیمان تھی، نہ صبا کی حرکت پہ غصہ۔ وہ بس بے بسی کسی سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، اور پھر اپنے دکھتے ہوئے گال پہ ہاتھ پھیرتا وہ اپنی کار کی طرف بڑھا۔ پیار کیا تو ڈرنا کیا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا کوئی چوری نہیں۔ ارے پاگل، یہ کیا لگا دیا، یہ فلموں والا فضول کام نہیں کرنا، اس میں غزل تھی۔ صبح نے پلیئر بند کیا۔ یار اتنا زبردستی ناچ رہی تھی، دیکھنے دو۔ اتنا بےہودہ نہیں ناچنا، رقص کرنا ہو، دھیما دھیما رقص۔ صبا نے ہیری کو گھورتے ہوئے کہا۔ بھئی پھر مجھے نہیں بنا سلیم کیسا شہزادہ ہوں، ایک کنیز سے ڈانٹ سننی پڑی ہے۔ ویسے جو سٹوری صبا نے مجھے بتائی ہے نا ہیری، اس میں شہزادہ بزدل اور کمزور ہے، یہ واقعی تمہیں بہت میچ کر رہا ہے۔ ریبیکا کے کہنے پر سب ہنسنے ایک دم سر اسامہ کو کوچ کے روپ میں دیکھ کر سب کی ہنسی کو بریک لگا۔ اگر سب فارغ ہو گئے ہو تو برائے مہربانی سب گراؤنڈ میں آ جائیں۔ سب کا منہ اتر گیا اور وہ اٹھنے لگی۔ ویسے بھی میچ میں بہت کم وقت رہ گیا تھا، اس لیے بنا بحث کے اٹھ گئے۔ جبکہ صبا وہی بیٹھی، ہیری نے دیکھا تو بول اٹھا،
اس نے اسامہ کو دیکھا، پھر ہیری کو اس نے ہاتھ آگے کیا۔ اٹھاؤ یار، کھینچو۔ ہیری نے جلا کر تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ اسامہ نے لبساتی سے بینچ لی اور ادھر ہی کھڑا رہا، یہاں سے ہلا نہیں جب تک صبا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور ہیری جانے لگا۔ اور اسامہ نے اس کو کندھے سے پکڑ کر روکا۔ سن ہے، تم سلیم کے رول پلے کر رہے ہو؟ وہ بڑی عام سے لہجے میں بولا۔ جی صاحب، ویسے کہا تو سب نے بالکل ٹھیک ہے، حال تو تمہارا سلیم جیسا ہی ہے، بٹ یہ اس وقت ناکام عاشق میں ہوں، تو مجھے یہ رول تم دے دو۔ وہ اب شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سر پہلے ہی اتنے رول ادا کر رہے ہیں، آپ صبا کی خاطر یہ بھی کریں گے؟ کہیں آپ سیکرٹ ایجنٹ تو نہیں ہیں؟ اسامہ ہنس پڑا۔ ویسے یہ تمہاری صبا دوست نے اتنا بونگا پلے کیوں رکھا؟ صبا تو پاگل ہے، کوئی نہ کوئی پھٹا کام کرنا ہے۔ انارکلی بن کا سلیم کو انگلی کے اشارے پہ نچوانا چاہتی ہے، اس کو کیا سب کو؟ تو میرے دوست عابد صبا مختلف ہوگا، اب انارکلی نہیں سلیم اسے نچائے گا، اور ایسا کہ اس کی زبان سے سلیم نہیں اسامہ نکلے گا۔ جاؤ آپ کھیلو، اور صبا بی بی کو شک نہ بننے دینا کہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ ویسے ہنسنے لگا، پھر اس کی گولی پہ رک گیا۔ اوکے لالا، گڈ۔ ویسے لالا، یورپ کا ٹرپ تو پکا ہے نا، یا ایسے ہی بیوقوف بنایا تمہیں تو میں؟ وہ بھاگا اور وہ اب ہاتھ کلپ کرتا گہرا سانس لیتا مڑ گیا۔ وہ سفائر کو ایک ہاتھ سے تھامے جبکہ دوسرے ہاتھ سے ٹرالی گھسیٹتی چل رہی تھی کہ بے دہانی میں وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ نہ سکی، اور اسے جا کر لگ گئی۔ جھٹکا لگنے پر اس نے تیزی سے سفائر کو تھاما اور معذرت انداز میں کچھ کہنے لگی کہ رک گئی۔ اس شخص نے پہلے اسے پھر اس کی گود میں نیلی رنگ کی فراق میں ملبوس سفائر کو دیکھا تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ السلام علیکم، کیسی آپ؟ وہ نرمی سے بولا تھا۔ سمر کے تاثر عجیب ہو گئے، وہ کچھ بھی کہے بغیر جانے لگی۔ بھابھی، وہ اونچی آواز میں بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دھیمی آواز میں گھرا کر بولی۔ اسامہ نے کچھ بھی کہے بغیر اس کے ہاتھ سے سفائر لیا اور اس کا منہ کھل گیا۔ وہ کچھ کہنے لگی کہ اسامہ نے اسے پیار کیا۔ سو کیوٹ میری بیٹی، مجھے واپس کرو۔ کافی سارے لوگ ان کے درمیان تھے، اس لیے سمر کو تماشا نہیں چاہتی تھی، ورنہ جو اس وقت اس کے چہرے پہ وحشت اسامہ کو لگا تھا وہ اب بھی اسی وقت اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لے گی۔ سفائر، آپ کی امی مجھے ڈانٹ رہی ہیں، آپ کے چاچو کو غصہ کریں انہیں۔ وہ شرارت سے بولا۔ بھابھی، میں میٹنگ کے سلسلے میں جھوٹ مت بولو، پورے ملک میں تمہیں قطر ہی ملا تھا میٹنگ کرنے کے لیے، اگر یہ لندن امریکہ ہوتا تو میں مان جاتی، ایک چھوٹے سے ملک میں میٹنگ میں مان نہیں سکتی۔ وہ سخت لہجے میں بولی، تم صبا سے ضرور ملے ہوگے، تب ہی میں کہوں اتنا عجیب کیوں بہیو کر رہی ہے بھابھی صبا۔ اس نے سفائر اس کے ہاتھوں سے کھینچنا چاہی مگر اسامہ پیچھے ہو گیا۔ اسامہ، میری بیٹی واپس کرو، یہ میری بھی کچھ لگتی ہے بھابھی، کم از کم آپ مجھے اس سے ملنے سے نہیں روک سکتی۔ مجھے بتائیے ہر میں نے کیا کیا، مجھے ایک بار اپنے جرم بتائیے، میرا قصور ہو یا نہ ہو میں آپ سے معافی مانگ لوں گا۔ ایک دو جرم کی وجہ سے کہتے ہو میرا قصور نہیں ہے، وہ اب کی بار چلائی تھی۔ سب لوگ متوجہ ہوئے تھے جبکہ اسامہ بالکل پرسکون انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ سفائر نے رونا شروع کر دیا۔ اسامہ نے اسے ہلایا مگر وہ اور روئے جا رہی تھی۔ میری نابالغ بہن سے شادی کی پہلا جرم، میرے ماں باپ کو مجبور کیا کہ وہ یہ شہر چھوڑ دے، دھمکی کے بنا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، وہ راضی ہوئے ہوں۔ دوسرا جرم، تیسرا، میری بہن کو تنہا حویلی کی وجہ ایک ویران فارم ہاؤس لے گئے۔ تیسرا جرم، اس کو ہمارے خلاف ورگلائے، اس کا فائدہ اٹھا پھر ہمارے خلاف کیا، پھر اس کے بازو پر زخم۔ اور کتنے جرم بتاؤ؟ میری بہن نیند کی گولیاں کھاتے ہوئے سوتی رہی، رات کو کمبل میں چھپ چھپ کر روتی ہے۔ میری بہن کے ساتھ اتنا کچھ کر کے تم کہتے ہو تم نے کیا کیا؟ رات تک پاگلوں کی طرح بھاگ کر وہ ہر چیز سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی، رات تک ٹی وی کھانے کی شوقین کے حلق سے ابنے والا بھی مشکلوں سے اترتا۔ کام کر کر کے اس نے اپنے جسم کو ہلکان کر دیا، اور تم کہتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ لوگ حیرت سے اس شخص کو لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو بالکل تھکی ہوئی برسی ہوئی آنکھیں سمیت قابل رحم لگ رہی تھی۔ اسامہ کا دل پسیج گیا، وہ یہ کیسے بول سکتا تھا؟ وہ ایک ایک منظر اس کے سامنے لہرا رہے تھے۔ وہ چھت پر سگریٹ پینے آیا تھا، پہنچ کر جیب سے لائٹر جو ہی نکالا، اس نے چونکا دیکھا تو اسے جھٹکا لگا۔ تیزی سے بھاگ کر وہ اس طرف آیا، امی زبان سے یہ لفظ نکلا تھا تو اس نے دیکھا بے ہوش وجود عشاء کی نہیں سمرن کا تھا۔ وہ تو جیسے پریشان ہو گیا، پہلے تو اسے لگا تھا اس کی ماں ہے، پر یہ لڑکی اس کی ماں جیسی لگ رہی تھی۔ اس نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا، پھر جلدی سے اس نے گھبراتے ہوئے کلائی سے چیک کیا تو چل رہی تھی۔ وہ تھوڑا پرسکون ہو گیا کہ شکر ہے وہ زندہ ہے۔ پھر اس نے دیکھا اس کی گردن پہ خون جمع ہوا تھا۔ وہ اور گھبرا کے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دیکھا تو گردن کے سائڈ پہ ہی تیر یہ کس نے کیا؟ اس نے جلدی سے اسے نکالا، اور تب بھی وہ بے ہوش وجود لیے پڑی رہی۔ اسامہ اسے ہوش میں لانا چاہتا تھا۔ اس نے اٹھ کر تیزی سے سامنے پڑے ٹیپ سے پانی اپنے ہاتھوں میں قید کیا اور تیزی سے اس کے منہ پہ مارے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے کچھ سوچ کر سگریٹ جلایا اور اس کو دھواں
پھر ناک میں گھسائے اور بھرپور کوشش کر رہا تھا وہ اٹھ جائے، اس کی ماں کی طرح ہمیشہ آنکھیں نہ بند کرے۔ اچانک سمر نے کھانسنا شروع کر دی، اس کے نقوش کھینتے گئے تھے، وہ کھانستے ہوئے اٹھنے لگی کہ اسامہ ڈر کے مارے تیزی سے اٹھا اور نیچے کی طرف بڑھا کہ وہ بڑی امی کو خبر دے سکے۔ اس کو جا کر دیکھے۔ سمر نے ہاتھ جوڑے، میری بہن کو اکیلا چھوڑ دو، اگر تم اپنے جرم کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہو تو میری بہن کو طلاق دے دو۔ کیا تڑپ تھی وہ سمجھ رہا تھا، وہ اس کی کیفیت اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کی نظروں سے چھپا ہوا تو نہیں تھا، مگر اس نے ان کے اندر کی طرف کو دل سے محسوس کیا تھا، اور وہ سمر کی برداشت کی داد دیتا تھا جس نے اپنی بہن کی حالت سب کو سہا۔ اتنی اچھی تو کوئی بہن نہیں ہوتی، اتنی ہمدرد۔ اس نے گہرا سانس لیا اور صفائر کو گال پہ پیار کرتا اس نے سمر کو دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں واقعی بہت گناہ گار ہوں، مگر میں نے صبا کو اپنی عزت سمجھا ہے۔ کوئی انسان کیسے اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں سے خراب کرے گا؟ میں آپ کی بات کا احترام کرتا، میں نے کیا، اسے خود سے دور کر کے آپ کے حوالے کیا، کیونکہ میں جانتا تھا آپ سے زیادہ حیال اور محبت اسے کوئی نہیں دے سکتا، اور اس کے رشتے سے بھی دور نہیں کر سکتا تھا۔ مگر آپ پلیز مجھے ایک موقع دیں، ایک موقع۔ اگر آپ کو مجھ میں کوئی کھوٹ لگا یا مجھے صبا کے لیے قابل نہ سمجھا تو میرا آپ سے وعدہ، میں آپ کے کہے بغیر طلاق دے دوں گا صبا کو، اور ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ارباز کی شادی تک کا وقت دے دیں۔ آپ میرے لیے میری ماں کی جگہ ہیں، اور رسول کا پیغام اسامہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ بے انتہا سنجیدگی سے وہ سمر کو ساکت چھوڑ کر چلا گیا۔